بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، ہماری شارک سے قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ احادیث کی حجیت پر اور اس کی افضلیت اور اہمیت پر ہے، یعنی کہ احادیث کی جو حجیت ہے وہ کس مقام تک ہے۔ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ہیں، اور وہ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح ہمارے کلمے کے بھی دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح کلمہ شہادت جو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں میں بنیادی تھوڑا سا فرق ہے۔ کتاب اللہ وحی جلی ہے، اور جو بالمعنی نہیں بلکہ باللفظ ہے۔ انگلش میں اس کو وربل ریولیشن کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک جو وحی ہوتی ہے وہ وربل ریولیشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے انبیاء کرام کی طرف کچھ مفہومات منتقل کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے الفاظ سے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یہ الفاظ بالالفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مفہوم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف منتقل کیے۔ جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ وربل ریولیشن ہے، یعنی کہ لفظ و لفظ اللہ کا ہی ہے، اور یہ لفظ بلفظ بالکل اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف دیکھ لیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک لائن دیکھ لیں، ایک ایک آیت دیکھ لیں، سورت دیکھ لیں، وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حفاظت کیونکہ خود لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ یہ جو ذکر ہم نے نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر یہ لفظ بلفظ اللہ کا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافی جگہ پر چیلنج کیا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تم سمجھتے تو لاؤ پھر اس کے مثل کوئی صورت لے کے آؤ، کوئی آیت لے کے آؤ، اور کوئی قرآن لے کے آؤ۔ لیکن آج تک پوری دنیا کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو قرآن مجید ہے یہ لفظ بلفظ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اگر کسی انسان کے الفاظ ہوتے تو یقیناً اس کے مقابلے میں الفاظ آ سکتے تھے۔ وحی جلی یعنی کہ قرآن حکیم کے مقابلے میں جو سنت رسول کا معاملہ ہے یہ وحی خفی پر مبنی ہے، لیکن سنت وحی باللفظ نہیں ہے بلکہ بالمعنی ہے، یعنی کہ یہ قرآن مجید کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آپ کی زبان اطہر سے نکلتا ہے، اور آپ کی زبان سے جو ادا ہوا ہے اس کو بھی وحی کہیں گے، ہے یہ بھی وحی ہے وہ بھی وحی، کیونکہ قرآن مجید بھی رسول اللہ کی زبان سے ہی صادر ہوا ہے، اور احادیث نبوی جو اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان ہیں وہ بھی رسول اللہ کی زبان سے ہی ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو تھوڑا سا فرق ہے بس وہ جلی کا اور خفی کا فرق ہے یہ بھی وہی
ہے وہ بھی وہی، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ موجود ہے کہ جس طرح اس وحی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اسی طرح اس وحی کا بھی ذمہ اس طرح نہیں لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا لیا ہے، لیکن اس کی بھی حفاظت موجود ہے۔ آپ اگر دیکھیں اس معنی میں نہیں کہ جو لفظ بلفظ محفوظ ہے، لیکن اس کے مفہوم، اس کی جو تشریحات ہیں اور اس کا اصل ماخذ وہ محفوظ ہے۔ اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی شب و روز، آپ کی عادات، اسی طرح آپ کا ہجرت کرنا، زہد و تقوی، اظہار قربانی، رحم دلی، جہاد، حاصل قیاس کہ جتنے بھی آپ کی زندگی باسعادت کے لمحات ہیں، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر اور آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے تک جتنے بھی احوال ہمیں ہیں وہ احادیث سے ملتی ہیں۔ تو یہ ہمیں واضح بتاتے ہیں کہ آپ کی احادیث بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، یعنی اصحاب کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے احادیث بھی محفوظ ہیں، لیکن جس طرح لفظ بلفظ قرآن محفوظ ہے ویسے نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں موجود ہیں، لیکن اس کا اصل ماخذ اور مفہوم وہ موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج کی بنسبت پہلے اتنی وسعتیں نہیں تھی، پہلے اتنی آسائش نہیں تھی کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر پہلے جو سنا ہے اس کو یاد کرنا، اس کو لکھنا، اس کو محفوظ کرنا کسی کاغذ کے اوپر، کسی کتابچے کے اوپر تھا، جبکہ آج کے زمانے میں بڑا آسان ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی آسائش ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ فلاں شخص کی شب و روز، یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی ولادت مرنے تک ساری چیزیں اس کے ایک کھلی کتاب کی طرح عوام کے سامنے موجود ہیں۔ کچھ پوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ساری چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ خطبات ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کی پوری زندگی خلوت میں کیا کیا ہے، جلوت میں کیا کیا ہے، اجتماع میں کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی موجود ہے۔ یہ امتیاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے، اور جن کی سیرت و کردار کو واضح کرنے والے جو افراد ہیں ان کی بھی صداقت، ان کی صحت و تقوی اور حافظے کے اوپر پورے لوگوں نے، یعنی کروڑوں لاکھوں لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، یعنی ان کے کردار کو جائزہ لیا ہے، جن کو ہم اسماء رجال بھی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سنت کی مکمل حفاظت ہوئی ہے، لیکن لفظ بلفظ نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجمع کے اندر خطاب کیا، بہت سارے اصحاب موجود تھے، لیکن جب ان اصحاب نے کسی اور کے سامنے وہ محفل کا ایک نقشہ بیان کیا تو الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، اور یقیناً لفظ بلفظ کسی کی بھی بات کو یاد کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جو مفہوم ہے، جو اصل ماخوذ ہے وہ مکمل طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جبریل جو بہت مشہور حدیث ہے اور اربعین نبوی کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے، تو وہ اتنی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، لیکن اس کو جو بیان کرنے والے مختلف راوی ہیں کہ اس کے اندر آنے والا کس طرح آیا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی الفاظ میں کچھ تبدیلیاں ملتی ہیں لیکن مفہوم اگرچہ ایک ملتا ہے، یعنی لفظ بلفظ احادیث ویسے محفوظ نہیں ہے لیکن ماخذ اور مفہوم کے اعتبار سے محفوظ ہے۔ اسی طرح حجیت کے اعتبار سے قرآن مجید اور احادیث دونوں برابر ہیں، یعنی حجیت کے اعتبار سے شریعت کے اوپر جو شرعی احکام ہے اس میں اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں برابر ہوں گی۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے نہیں پہلے قرآن اور بعد میں حدیث، یقیناً ہے وہ ترتیب استدلال میں فرق ہے۔ ترتیب جب ہم کریں گے تو پہلے قرآن کی آیت لیں گے پھر حدیث لیں گے، لیکن حجیت کے اندر بہت سارے ایسے معاملے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا، وہ حدیث کے ملتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی آیت کے اوپر حکم
وجوب کا ہوتا ہے، فرض کا ہوتا ہے، اسی طرح اگر احادیث کسی معاملے میں آ جائے تو اس پر بھی عمل کرنا وجوب کی طرح ہے، واجب اور فرض کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے حجیت میں حدیث اور قرآن دونوں بیک ہیں، ایک طرح کے ہیں، اور بس صرف ترتیب میں تھوڑا سا ہم جب لگائیں گے اسی طرح وہ فرق آئے گا۔ جیسے ائمہ حضرات نے پہلے قرآن کو لیا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت کو لیا، اس کے بعد احادیث کو لیا، اس کے بعد اجماع کو لیا اور اس کے بعد قیاس کو لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 کے اندر، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہاں پہ جو واو ہے وہ عاطف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، واو عاطفہ ہے، اور نحویین کے نزدیک بہت سارے اختلاف ہیں، 4 نحویین امام ہیں، لیکن ایک بات پر، اس آیت میں ایک بات پر وہ مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واو ایک دوسرے کو ملانے کے لیے بھی آتی ہے اور یہ مشترک ہے، یعنی کہ جو پہلی والی بات ہو رہی ہے اور بعد والی بات ہو رہی ہے، دونوں کا حکم کے اعتبار سے ایک ہی بات ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے گی، ویسے ہی رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی۔ تو اس آیت کے بھی پیش نظر قرآن کی حجیت جس طرح ہے، اسی طرح احادیث کی بھی حجیت ویسے ہی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، ظاہری بات ہے، یعنی قرآن مجید کی اطاعت کا وجوب ہے، اور جہاں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وجوب ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں جس میں اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، وہ تقریباً ہمیں 40 آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور رسول اللہ کی اطاعت کا وجوب ہمیں ملتا ہے، اور اس میں 22 آیات ایسی ہیں جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں 18 ایسی ہیں جس میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر دیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کتنی زیادہ حجیت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول الا یطاع باذن اللہ، کہ جو رسول ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے، کہ اللہ حکم دیتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے حوالے سے۔ تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا اور آپ کی اطاعت کا وجوب اور آپ کی اطاعت بطور حجیت لازم ہے، تو اس آیت سے بھی یہ بطور واضح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنا وہ از خود شامل ہے رسول اللہ کی اطاعت کے اندر، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی اطاعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، یعنی کہ جس نے احادیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، سنت کی کو حجت مانا، اس نے ایسی ہے جیسے قرآن کی کو حجت مانا۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ اس کے رسول کی اتباع وجوب آپ بطور حجت ہے۔ کیونکہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے، ہم سورہ نجم کے اندر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 4 ہے اور 3 ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جو رسول اللہ کے فرمان ہیں وہ بھی وحی ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی جلی ہے اور یہ وحی خفی ہے، یعنی کہ یہ الفاظ بھی وحی ہیں، کیونکہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں بولتا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو میں تمہارے سامنے کلام کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ کی ساری باتیں وہ وحی کہلاتی ہیں اور وہ بطور حجت بھی ہیں۔ اسی طرح
اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ حشر کے اندر بھی اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جو منع کر دے وہ رک جاؤ۔ تو ظاہری بات ہے یہ جو کوالٹی ہے وہ رسول اللہ کے پاس موجود ہے، یعنی آپ کی بات کی اتنی پاور ہے اور یہ بات بطور حجت ہے کہ آپ جس سے بھی منع کر دیں اس سے رکنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا ہر فرمان امت کے لیے حجت ہے، اور حجت ویسے ہی ہے جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 152 کے اندر والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے اللہ پر اور رسول پر اور تفریق نہ کرے اللہ اور رسول کے درمیان، یعنی کہ خالق مخلوق ہونے کے اعتبار سے نہیں، حکم دینے کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے میں تفریق نہ کرے ان میں سے کسی کے درمیان بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آپ کی حدیث کی کتنی ویلیوز ہے، اور آپ کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ کی بات بطور حجت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ اتباع، آپ کی اتباع کرنا بطور حجت بیان ہوا ہے۔ اسی طرح الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل اور بہت کچھ دیا ہے، اور اس کی مثل سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، اور آپ کی گفتگو ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو اس سے اعتبار سے بھی جو قرآن کی مثل ہو، یعنی کہ جو قرآن کی مثل ہے، آپ کی باتیں، آپ کے فرمان ہیں، وہ بھی بطور ویسے ہی پاور رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں جس طرح قرآن مجید ہے، یعنی بطور حجت۔ اسی طرح ہمیں جاننا ہے کہ سنت اور حدیث، سنت کسے کہتی ہیں؟ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور طرز عمل کو کہتی ہیں، اور حدیث کا ایک ریٹن ریکارڈ موجود ہے کہ نبی اکرم، ریٹن ریکارڈ موجود ہے۔ سنت کو معلوم کرنے کے لیے دو ذرائع ہمارے پاس ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک تواتر عمل ہے، یعنی کسی صحابی نے رسول اللہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور خود بھی کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ تابعی نے دیکھا تو اس نے کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد تبع تابعی نے دیکھا اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، یعنی تواتر عمل کے ذریعے سے ایک بات ہم تک پہنچی ہے، اور ایک بات کیا ہے؟ وہ حدیث کے لفظی اعتبار سے جو ہم تک پہنچی ہے۔ سنت کو ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں سے ثابت نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عام لوگ جو ہے وہ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھتے ہیں، ایک جیسے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سنت اور حدیث اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ سنت کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حدیث کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سنت رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے استعمال ہوا ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 کے اندر سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جیسے پہلے گزر گیا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا، یہ سنت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث اور سنت۔ حدیث کی تعریف کیا ہے اور حدیث کی اقسام کیا ہے؟ حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدیث جسے ہم اخبار کہتے ہیں، اور ایک حدیث جسے آثار کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اسے کہتے ہیں احادیث۔ اور اسی طرح
تقریر، اب تقریر سے مراد یہ کہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سپیچ کر رہا ہو اسے تقریر کہتے ہیں. تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بھی اچھا کام ہوا ہے اور آپ نے اس کو پسند کیا یا خاموشی اختیار کی ہے اور اسی طرح وہ چلتا گیا تو اسے تقریر کہتی ہیں. اسی طرح آثار حدیث سے مراد کیا ہے؟ آثار حدیث سے مراد صحابہ کرام کے فعل، قول اور تقریر کو آثار حدیث کہتی ہیں. تو اسی طرح حدیث یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک متن کا نام ہے، اور جو اس متن کو بیان کیا جاتا ہے اور بیان ایک کڑیاں ہوتی ہیں، ایک لنک ہوتا ہے، اس کو سند بولتے ہیں. اسی طرح امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی حدیث لاتی ہیں تو اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی سند بیان ہو رہی ہے اس کو جو سند بیان اس کو کڑیاں بولتی ہیں، اس کو لنک بولتی ہیں، اسی کو سند بولتے ہیں. اور جب یہ لنک مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ضعف پا نہ ہو تو وہ مستند احادیث کہلاتی ہے، اور جو بیان کرنے والا ہے اس کو راوی کہتی ہیں. بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابی سے بھی روایت کرتا ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی موجود نہیں تھا تو اس نے پھر بعد میں صحابی کو بتایا، تو وہ صحابی روایت کرنے میں بتاتا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں نے فلاں سے سنا ہے، تو وہ پھر اسی طرح سند چلتی جاتی ہے. ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ بعض اوقات ہمیں احادیث کی کتابوں کے اندر ضعیف حدیث ملتی ہے. ضعیف حدیث جس کے اندر ضعف پایا جائے، یعنی کوئی ایسا شخص، ایسا راوی پایا جائے جو قابل اعتبار نہیں ہے یا اس کے حافظے میں کمزوری ہے، کوئی فسق اس کے اندر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف حدیث قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس حدیث کو بالکل چھوڑا جائے گا. ہاں، احکام شریعہ کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، تو اس کو لیا جائے گا، بطور حجت مانا جائے گا. فضائل اعمال کے اندر مثال کے طور پر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے والا، 40 حدیثوں کو یاد کرنے والا جو دین اموریہ پر ہو، جو دین اموریہ پر ہو اور وہ اس کو یاد کرے تو وہ کل علماء کرام، فقہاء کرام کے ساتھ اٹھے گا. اور اس کو راوی کرنے والے عام نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ابو دردہ بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی روایت کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کے اندر مختلف روایات ہیں، وہ اگرچہ علیحدہ ہیں. لیکن ضعیف اس آیت، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس پر عمل کرنا یہ بطور بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس کو ائمہ کرام کا اجماع قرار دیا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا. حدیث کی جو سند کے اعتبار سے جو اقسام ہے وہ بنیادی 3 ہی ہیں، جیسے صحیح ہے، حسن ہے اور ضعیف ہے. تو اس اعتبار سے اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس کی اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں حدیث کی. یہ اصول حدیث کے علم کے اندر ہی ہمیں معلومات ہوگی. صرف یہ نہیں کہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے اس کو جانے بغیر کہ یہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس کی اصل کیا ہے، یعنی کہ یہ کہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، حسن ہے کہ نہیں ہے، ضعیف ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح مرفوع ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، متواتر حدیث ہے، خبر واحد ہے، اس طرح منقطع ہے، معلول ہے، مترک ہے، شاذ ہے، مجہول ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری احادیث کی اقسام ہیں. یہ اس وقت ہی معلوم ہوگا کہ جب ہم احادیث کے اصول کو سمجھیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ اگرچہ احادیث بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن احادیث جو صحیح احادیث ہوتی ہیں، جو سند کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کو بطور حجت مانا جاتا ہے اور مانا جائے گا، ویسے ہی جیسے قرآن مجید کی آیات کو اسلامی معاملات کے اندر حجت مانا جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.